بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ الضحیٰ کی آیت نمبر 5 پڑھی۔ آیت کا ترجمہ ہے اور آگے دے گا تجھ کو تیرا رب پھر تو راضی ہوگا، یعنی اللہ رب العزت آخرت میں حضرت خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی خواہش کے مطابق امت کی مغفرت اور بخشش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیں گے۔ چونکہ پیچھے ایک آیت گزری ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آخرت بہتر ہے آپ کے لیے پہلے سے، یعنی دنیا کے مقابلے میں ایمان والوں کے لیے آخرت اچھی چیز ہے۔ اس پر بات ہو چکی۔ یہ حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ اللہ کی طرف سے دنیا ہی میں رضا کی بشارت ہے۔ وہ کیا دیں گے ذرا سنیے، یعنی ناراض اور بیزار ہو کر چھوڑ دینا کیسا۔ پیچھے تانا دیا تھا نا مشرکین نے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، اس کا جواب اللہ دے رہے جی تیرا رب تجھ کو دنیا اور آخرت میں اس قدر دولتیں اور نعمتیں عطا فرمائے گا کہ تو پوری طرح مطمئن اور راضی ہو جائے۔ حدیث میں نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد راضی نہیں ہوگا جب تک اس کی امت کا ایک آدمی بھی دوزخ میں رہے۔ قیامت کے دن ابھی تفصیل آ رہی ہے روایت، اللہ تعالیٰ حضور سے پوچھیں گے کہ آپ راضی ہیں؟ تو حضور کا ایک امتی بھی اگر جہنم میں ہے تو رسول اللہ سے راضی نہیں ہوں گے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ حضور کو خوش کریں گے۔ حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لا ارضى وواحدا من امتی فی النار، یعنی جب یہ بات ہے تو میں اس وقت تک اللہ سے راضی نہ ہوں گا جب تک میری امت میں سے ایک آدمی بھی جہنم میں رہے گا۔ شرط یہ ہے دوستو، ایمان بچا کے موت تک لے جاؤ۔ خاتمہ اگر ایمان پر ہوا تو یہ بشارت 100% ملے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے بارے میں میری شفاعت قبول فرمائیں گے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ فرمائیں گے رضیت یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں؟ تو میں عرض کروں گا کہ یا رب رضی تو، میں میرے پروردگار سے راضی ہوں۔ امام مسلم نے عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کیا ہے کہ ایک روز حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی قرآن کریم کی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا قرآن میں ہے فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اے اللہ جو میری اتباع کرے وہ تو ہے ہی میرا، لیکن جو میری بات نہیں مانے تو آپ غفور الرحیم ہیں۔ پھر دوسری آیت تلاوت فرمائی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے قرآن میں ان تعذبہم فإنہم عبادک، کہ اے اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیجئے تو آپ کے ہی بندے ہیں۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے اور گریہ و زاری شروع کی، بل بلا کے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ کیوں رونے لگے بابا؟ اور بار بار فرماتے تھے اللہم امتی امتی، یا اللہ میری امت میری امت۔ حق تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اگرچہ ہمیں سب معلوم ہے، یعنی اللہ کو تو معلوم ہے کہ حضور رو رہے ہیں، لیکن جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا تاکہ تسلی ہوگی۔ جبریل امین علیہ السلام آئے اور سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی مغفرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ پھر جاؤ اور حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان میں ہم سب بلائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ نہیں کریں گے، غمگین ہونے نہیں دیں گے۔ میں نے کبھی سنایا تھا رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ایک روز دعا مانگی۔ کیا مانگی دعا؟ کہا کہ یا اللہ میری امت کو قیامت کے دن رسوا ہونے نہیں دیجیے گا۔ دوسری امت ہوگی نا سب، تو ان کے سامنے ہماری امت کو رسوا نہیں کیجیے گا۔ تو اللہ نے وحی بھیجی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسری امتوں کا حساب میں آپ کی امت کے سامنے تو لوں گا، اور ظاہر سی بات ہے جب حساب لیں گے تو کسی کا صحیح کسی کا غلط، لوگوں کی رسوائی ہوگی۔ جب آپ کی امت کا معاملہ آئے گا تو میں آپ کی امت کا آپ کے سامنے بھی حساب نہیں لوں گا تاکہ نہ آپ کی امت رسوا ہو نہ آپ رسوا۔ جی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دبا کے بدماشی کی، ہاں آپ بھی خیال رکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں، طبرانی اوسط میں اور حاکم سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ امت کے آئندہ فتوحات، یعنی دنیا میں جو امت فتح کرے گی ملکوں کو، کثرت اقتدار کا حصول، دنیاوی کامرانی وغیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بطور کشف کے اللہ نے سب حالات پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خوشی حاصل ہوئی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہاں بھی خوشی اور وہاں بھی خوشی، وہاں بھی کہاں؟ آخرت میں۔ مطلب یہ کہ اللہ آپ کو بکثرت عنایات سے نوازے گا، دشمنوں پر فتح و اقتدار، کامل مومنوں کی کثرت، تمام عالم میں دین کی اشاعت، آخرت میں شفاعت، کثرت ثواب، اور ایسی ایسی نعمتیں عطا کی کہ اس حقیقت سے اللہ کے سوا کوئی بھی واقف نہیں، کوئی بھی واقف نہیں۔ جی الحمدللہ۔ درجات میں قرب، سب سے اونچا درجہ اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ کمال نبوت کے درجے کے مطابق اپنے دیدار سے اللہ نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی تمنا ہے آپ لوگوں کو؟ جی دیکھو کتنا آہستہ بولے، اللہ تعالیٰ سے ملنا نہیں چاہتے ہو یار پوری دنیا کے حسینوں کو جس نے پیدا کیا اس سے ملنے کی تمنا بھی تو رکھا کرو یار۔ دعوت کے ساتھی لوگوں اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو کہ اللہ اپنا دیدار، حضور نے مانگا ہے وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرَّاءٍ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے اگر ایک بھی دوزخ میں رہ گیا تو میں اللہ سے راضی نہیں ہوں گا۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، یہاں تک کہ میرا رب ندا دے گا، آواز دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا میرے رب میں راضی ہو گیا، میرے رب میں جی میں راضی ہو گیا۔ جی حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زین العابدین سے
میں نے خود سنا فرما رہے تھے کہ اے گروہ اہل عراق، تم کہتے ہو کہ قرآن میں سب سے زیادہ، سب سے امید افزا آیت قرآن میں ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت سب سے زیادہ امید افزا ہے ہم لوگوں کی مغفرت کے لیے۔ امام زین العابدین نے کیا فرمایا؟ اور ہم اہل بیت کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ امید آفری آیت وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ آپ کو اتنا دے گا امت کے حق میں، قیامت میں اتنا خوش کرے گا کہ آپ کو راضی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو اور ہمارا رب کے ساتھ ساتھ ہمارا نبی ہم سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق فرمائے کہ ہم نفس کی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی مرضیات پر اپنے آپ کو ڈالیں۔ دیکھیں جنت کا دو ہی راستہ ہے، دو ہی قدم، ایک قدم اپنی خواہش پر رکھو اور دوسرا قدم جنت میں۔ لیکن نفس کی خواہش پر قدم رکھنا سسک نہیں ہے، یہ ٹھیٹ اردو لفظ ہے، آسان نہیں ہے۔ ایک آدمی آپ کو ماں کی گالی دے دے، بخش دو گے خان صاحب؟ نہیں، مسجد میں تو بخش دو گے، کہو بیٹا آگے چل آئے، اور سیکنڈ ٹائم بولو گے جو کم کہاں کو ہاٹ ادھر آؤ پھر میں نمٹوں گا تم سے، یہ تو دبئی ہے۔ نہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفس کی خواہش کو قربان کرنا اللہ کی رضا کے لیے، یہ ہمارے نبی نے ہم کو سکھلایا ہے۔ اللہ کرے ہمارا عمل ہو، بس سبحان اللہ، سبحان اللہ۔